کتاب مقدس میں سے رومیو کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت خدا کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے: پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ وقت دیا تاکہ ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھ سکیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک پیغامات کا سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بپتسمہ کے بعد انسان کو کن مرحلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے رومیو کے خط کا تفسیری مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج صرف رومیو کے خط کا تعارف بیان کیا جائے گا، اس کے بعد آئندہ ایام میں ہم رومیو کے خط کا تفسیری مطالعہ کریں گے۔ جس طرح ایک طالب علم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتا ہے، اسی طرح ہم بائبل مقدس کو سیکھیں گے۔ جتنے بائبل مقدس کو پڑھ سکتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ بائبل مقدس کے رومیو کے خط کو ضرور پڑھیں۔ کتاب مقدس میں سے جو آج حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس خط کا جو مصنف ہے وہ مقدس پالوس رسول ہے، اور یہ خط روم کی کلیسیا کو لکھا گیا۔ بے شک مقدس پالوس رسول روم میں سن 60 کو پہنچا، لیکن مسیحیت اس وقت سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ امکان غالب ہے کہ جب پطرس نے پہلا واعظ کیا اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں، تو وہاں پر لکھا ہوا کہ لبوا کے لوگ اور کریتے کے اور روم کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے خدا کی خوشخبری کو سنا، اور امکان ہے کہ یہ لوگ جب واپس گئے تو خوشخبری کو ساتھ لے گئے اور وہاں پر انہوں نے خوشخبری سنائی۔ پالوس رسول اپنے خطوط میں اور اعمال کی کتاب میں بھی کچھ بیان کیا گیا ہے کہ بارہا روم جانے کا اظہار کرتا رہا ہے، لیکن مقدس پالوس رسول سن 60 میں روم میں پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے یہ خط تقریباً سن 54 میں یعنی 54 میں لکھا جاتا ہے، اور مقدس پالوس رسول اس کا مصنف ہے اور اس کا کاتب جو ہے وہ ترتیس ہے۔ اگر آپ کتاب مقدس میں سے اعمال کی کتاب رومیو کے خط کے 16ویں باب کی 22ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر اس خط کے کاتب کا ذکر آتا ہے۔ یہ خط مقدس پالوس رسول نے لکھوایا، اور لکھنے والا جو تھا وہ ترتیس تھا۔ اس خط نے تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس خط نے تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ آج میں تقریباً 3-4 ایسے نام آپ کو بتاؤں گا جب انہوں نے اس خط کا مطالعہ کیا، جب انہوں نے اس خط کو پڑھا تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں جھکنے کے لیے مجبور ہو گئے، کیونکہ یہ خط جو ہے یہ گناہ گار کو اس کی کھوئی ہوئی حالت اور گناہ آلودہ فطرت اس پر ظاہر کرتا ہے۔
یہ خط گناہگار کو توبہ کے لیے قائل کرتا ہے. یہ خط گناہگار کو اس کی گناہ آلودہ فطرت دکھاتا ہے. یہ خط ایمان لانے کے لیے قائم کرتا ہے. یہ خط انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے. جب مارٹن لوتھر اس خط کو پڑھتا ہے تو اس کی ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مقدس پالوس رسول رومیو کے خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ جب ایماندار راست بازی سے جیتا رہے گا. تو جب مارٹن لوتھر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ان کلیسیاؤں کو پروٹسٹنٹ کلیسیائیں کہا جاتا ہے. اور اس کا بانی جو تھا وہ مارٹن لوتھر تھا. مارٹن لوتھر جو تھا وہ ایک راہب تھا، ایک خدمت گزار تھا، ایک بہت بڑا فرقہ تھا، ایک بہت بڑی کلیسیا جو کہلاتی تھی. لیکن ان کے قواعد و ضوابط بائبل مقدس سے دن بدن دور چلے جا رہے تھے. ان کی کلیسیاؤں میں رسم و رواج طول پکڑتے جا رہے تھے. ان کی کلیسیاؤں میں جو تھے بائبل مقدس کی خالص تعلیم رائج نہیں تھی. ان کی کلیسیاؤں میں غیر قوموں کی رسومات، دنیا کی رسومات، بزرگوں کی روایات اور اس کے علاوہ جو وہاں کے رہنما تھے ان کے بنائے ہوئے قوانین جو تھے وہ رائج تھے. اور ان قوانین پر لوگ چل کر زندگی گزار رہے تھے. ان کی کلیسیاؤں میں بائبل مقدس کی خالص تعلیم نہیں دی جا رہی تھی. ان کی کلیسیاؤں میں بائبل مقدس کو بہت پیچھے کیا گیا تھا اور رسومات کو اور رواجوں کو آگے لایا جا رہا تھا اور ان کو فروغ مل رہا تھا. مقدس مارٹن لوتھر جب اس بھید کو سمجھتا ہے تو اس سے پہلے وہ اس کلیسیا کا جو ہیڈ تھا، جو سربراہ تھا، اس کو ملنے کے لیے گیا. اور وہ جگہ جو تھی جہاں پر اس سربراہ کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے وہ سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا تھا اور لوگ کوہنیوں کے بل ہو کر سیڑھیوں پر چڑھتے تھے. یہ راہب، یہ خدا کا خادم جو غیرت سے بھرا ہوا تھا، یہ بھی سیڑھیاں کوہنیوں کے بل چڑھ کر جا رہا تھا کہ اس کے ذہن میں خدا کے کلام کی یہ آیت آئی کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. جب اس کے دماغ میں یہ آیت آئی تو اس کا ضمیر جاگ گیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور واپس آ گیا. اور اس نے ایک لسٹ بنائی، ایک اس نے ترتیب بنائی. اس نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بائبل مقدس کے خلاف ہیں. بائبل مقدس ان کی تعلیم نہیں دیتی. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ اس وقت کے حساب سے اس سربراہ کے ساتھ گفتگو کرنا یا اس کا سامنا کرنا یا اس کا مقابلہ کرنا ایسے ہی تھا جیسے زندہ شیر کے منہ میں ہاتھ دینے والی بات تھی. لیکن اس نے اس خطرے کو مول لیا کیونکہ اس کا ضمیر جاگ چکا تھا، اس کا ضمیر بیدار ہو چکا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کلیسیا کا جو ہیڈ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اس کلیسیا کا سر جو ہے وہ زندہ خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے قیمت سے ہم سب کو خریدا ہے، جس نے اپنا خون بہا کر کلیسیا کو لے لیا ہے. جب اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ ایک آیت پڑھیں کتاب مقدس میں سے رومیو کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت جس کو مارٹن لوتھر پڑھ کر تبدیل ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلیسیا میں سب سے زیادہ رومیو کے خط نے اس دنیا کی تاریخ کو متاثر کیا ہے. اور مارٹن لوتھر جب اس خط کو پڑھتے ہیں، اس خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو ان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. اس طرح لکھا ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے. جیسا لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ایمان کیا ہے؟ آپ تھوڑی سی ہم ایمان پر بات کریں گے. خدا کے خادم عالی جناب پروفیسر ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب
اپنے ایک بات میں کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ آپ اس کلام کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو ہر روز پڑھیں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، بلکہ ہر روز پڑھیں. پڑھ کے آپ کی بائبل کے ورقے جو ہیں یہ پھٹ جائیں، یہ پرانے ہو جائیں، اور یہ کلام آپ کے گوشت اور آپ کی ہڈیوں اور آپ کے خون کا حصہ بن جائے. اس کو ایمان کہتے ہیں. کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. سن 1517 میں مارٹن لوتھر کا ضمیر جب بیدار ہوا تو صرف اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کا ضمیر بیدار ہوا. ایک میں واقعہ آپ کو بتاؤں گا جن کے خلاف مارٹن لوتھر نے اس وقت احتجاج کیا تھا. ایک سب سے بڑا بدعت یا سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ معافی نامے فروخت کیے جاتے تھے. معافی نامے فروخت کیے جاتے تھے. جس کے دل میں جو آتا وہ کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ پیسے دیں گے اور معافی نامہ خرید لیں گے اور ہم معافی پالیں گے. لیکن یہ انجیل کے خلاف تھا، یہ یسوع مسیح کی تعلیم کے خلاف تھا. کیونکہ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. اور یسوع مسیح نے خون بہا کر تمام ایمانداروں کو لے لیا. کلیسیا کے لیے اس نے خون بہایا اور اس نے کلیسیا کو اپنے لیے الگ کر لیا. اس وقت دستور یہ ہوتا تھا کہ کمشنر مقرر کیے جاتے تھے اور جہاں پر معافی نامے دیے جاتے تھے وہاں پر چوک میں جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا. اس شخصیت کا جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کا جھنڈا چوک میں گاڑ دیا جاتا تھا اور کمشنر جو تھا اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر جاتا اور سپیکر میں بلند آواز سے اعلان کیا جاتا کہ آ جاؤ معافی نامے خرید لو. جو معافی نامہ خریدے گا پیسے دیے جاتے تھے اور پیسے سے معافی نامے خریدے جاتے تھے. اور معافی نامہ خریدنے کے لیے اعلان کیا جاتا کہ جو کوئی اس جھنڈے کے نیچے سے گزر کر معافی نامہ خرید لے گا وہ جنتی ہوگا، وہ معافی حاصل کر لے گا چاہے اس نے کتنا بھی گناہ کیا کیوں نہ کیا ہو. اس گھنونے منصوبے کے خلاف مارٹن لوتھر نے احتجاج کیا اور بہت سارے منصوبے تھے جن کے خلاف اس نے احتجاج کیا، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں سب کا بیان کر سکوں. میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس رومیو کے خط نے تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا. سن 380 میں اگسطین نے جب رومیو کے خط کے 13ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت پڑھی تو اس نے مسیحیت کو قبول کر لیا اور اس کا ضمیر بیدار ہو گیا. کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ رومیو کا خط دنیا کی رسموں اور رواجوں اور روایتوں کے خلاف بھرپور مسیحیت کو تعلیم مہیا کرتا ہے، غیر ایماندار کو ایمان لانے کے لیے قائل کرتا ہے. 3 بڑی شخصیتیں ہیں جنہوں نے رومیو کا خط جب پڑھا تو ان کا ضمیر بیدار ہو گیا، جن میں پہلے نمبر پر اوگسٹین، دوسرے نمبر پر مارٹن لوتھر، تیسرے نمبر پر جان ویزلی تھے جنہوں نے خط کو پڑھا اور خط کے پڑھنے کے بعد ان کا ضمیر جاگ گیا. اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے رومیو کا خط کے 13ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیں، جن آیات کو پڑھنے سے اوگسٹین تبدیل ہو گیا اور دائرہ مسیحیت میں آ گیا. رومیو کے خط کا 13واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت اس طرح لکھا ہے: جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو. جب یہ آیات اگسطین نے پڑھی تو اس کا ضمیر جاگ گیا اور وہ یسوع مسیح کے قدموں میں جھک گیا. اس لیے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ آج بھی جو کلیسیائے پاکستان ہیں
بلکہ دنیا بھر کی کلیسیاؤں میں بائبل مقدس کی خالص تعلیم کا فقدان ہے۔ بائبل مقدس کی خالص تعلیم نہیں دی جا رہی۔ بائبل مقدس کے مطابق کلیسیائیں قائم نہیں ہو رہی، بلکہ دنیا کی روایتوں، دنیا کی رسموں کے مطابق کلیسیائیں قائم کی جا رہی ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ، نشہ بازی، زناکاری، شہوت پرستی، نہ جھگڑا اور نہ حسد، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کپڑے پہن لیتے ہیں تو ہمارا جسم نظر نہیں آتا، بلکہ صرف کپڑے نظر آتے ہیں۔ جب یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں اس وقت ہمارا اپنا آپ، ہماری انانیت، ہماری خودی، ہماری پرانی انسانیت نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہماری زندگیوں سے مسیحیت نظر آنی چاہیے۔ جب ہماری زندگی میں مسیحیت نظر آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم واقعی ایک سچے اور پکے ایماندار اور مسیحی ہیں۔ کبھی کبھی یہ انسان سوچتا ہے کہ ہمارے چرچ میں تعداد تھوڑی ہے۔ میں نے زندگی میں ایسے ایمانداروں کی جماعت بھی دیکھی ہے جو صرف 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ خالص کلیسیا ہوتی ہے۔ وہ یسوع مسیح کے خون خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایماندار ہوتے ہیں۔ جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ راست بات ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایک ایماندار کو ہمیشہ بائبل مقدس کو نمونہ بنانا چاہیے۔ یہ سن 380 میں واقعہ پیش آیا کہ جب اگستین نے ان آیات کو پڑھا تو وہ دائرہ مسیحیت میں شامل ہو گیا۔ سن 1517 میں جب مارٹن لوتھر رومیو کے خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت پڑھتا ہے جس میں لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو وہ دائرہ مسیحیت میں شامل ہو گیا اور ساتھ اس نے اصلاح بھی کی۔ اور آج جو کلیسیائیں ہیں جن کو پروٹسٹنٹ کلیسیائیں کہا جاتا ہے، یہ اسی کی پیداوار ہے۔ اگر وہ اس وقت احتجاج نہ کرتا تو آج ہم بھی سچے مسیحی نہ ہوتے، آج ہم بھی معافی نامے شاید پیسے دے کر خریدتے ہوتے، ہم بھی اپنی نجات کے لیے پیسے ادا کرتے ہوتے، اور یسوع مسیح کی تعلیم جو تھی اس کو چھپایا جا رہا تھا۔ اس لیے اس خط کو آپ بطور طالب علم پڑھیں۔ تیسرا آدمی جان ویزلی جب سن 1788 میں رومیو کے خط کی تفسیر کو سنتا ہے، ایک گھر میں جب رومیو کے خط کی تفسیر کو پڑھا جا رہا تھا، جان ویزلی نے سن 1738 میں جب اس تفسیر کو سنا تو وہ تبدیل ہو گیا اور دائرہ مسیحیت میں شامل ہو گیا۔ ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص تھا، سفر کر رہا تھا، اس نے راستہ سے پکوڑے خریدے، اس کو ایک لفافے میں پکوڑے ڈال کر دیے گئے۔ وہ خط جو لفافہ تھا وہ بائبل مقدس کے ورقوں کا بنا ہوا تھا۔ جب اس نے، وہ مسیحی نہیں تھا، لیکن جب اس نے پکوڑے کھا لیے اور اس خط کو، اس لفافے کو پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے جب وہ آخری لائن پر پہنچا تو آخری لائن جو تھی اس میں لکھا ہوا تھا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یہ رومیو کے خط کے 3 باب کی 23ویں آیت ہے۔ جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو اس کا ضمیر بیدار ہو گیا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی سب نے گناہ کیا ہے اور نتیجتاً خدا کے جلال سے محروم ہے۔ مگر ایک لفظ مگر نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ جب اس نے پڑھا کہ مگر، اور اس کے بعد لفافہ ختم ہو گیا، وہ اس جستجو میں لگ گیا کہ جو مگر لکھا ہوا ہے اس کے آگے اس کا حل ہے، اور وہ تلاش کرتے کرتے بائبل مقدس تک پہنچا اور بائبل مقدس میں سے اس نے رومیو کے خط کو تلاش کیا۔ رومیو کے خط کے وہ 3 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت کو جب پڑھتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ بھی اس کو پڑھیں۔ رومیو کے خط کے 3 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مارٹن لوتھر نے اس بات کے لیے احتجاج کیا کہ نجات مفت میں ہے، وہ یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے ہے۔
اسی طرح جب اس شخص نے اس خط کو پڑھا، ان 2 آیات کو پڑھا کہ نجات صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے، تو اس کی زندگی تبدیل ہوگی اور وہ دائرہ مسیحیت میں شامل ہو گیا۔ میں نے 4 لوگوں کا ابھی تک آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جو اس خط کو پڑھنے کی وجہ سے تبدیل ہو گئے، جن لوگوں کا مجھے پتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ پہلے نمبر پر اگسطین سن 380 میں اس خط کو پڑھنے کے بعد تبدیل ہوا۔ دوسرے نمبر پر پروٹسٹنٹ اصلاحی کلیسیا کا جو بانی ہے مارٹن لوتھر، جب وہ سن 1517 میں اس خط کا مطالعہ کرتا ہے، اس خط کو پڑھتا ہے، تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، اور اس نے ایک بہت بڑی قوت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے بعد سن 1738 میں جان ویلزلی نے جب اس خط کا مطالعہ کیا یا اس کی تفسیر کو سنا تو اس کی زندگی تبدیل ہوگی۔ چوتھا آدمی ایک غیر مسیحی اور تھا جو صرف رومیو کے خط کے 3 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ نجات صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے، خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان نجات نہیں پا سکتا۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے صرف انسان نجات پا سکتا ہے۔ اب رہی بات کہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کا پھر کیوں ہمیں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے نجات مفت میں ہے، جب یسوع پر ایمان لاتے ہیں نجات مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ایمان میں ترقی کرنے کے لیے، ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے، ایک بادشاہ کے گھرانے کے لوگ ہوتے ہوئے اپنا رویہ اور اپنا کردار اور اپنے نجات یافتہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، اس وقت ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے تو صرف اس کا پیدا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، اس کے لیے کیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے تربیت حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے، اس کے لیے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنا ضرورت ہوتی ہے، بائبل مقدس کی خالص تعلیم لینا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس وقت بائبل مقدس کی خالص تعلیم لیتا رہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اس خط کا جو فارمیٹ ہے وہ سوال و جواب کا ہے، سوال و جواب کا۔ پالوس رسول خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اعتراض کرنے والا اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ سوال کرتا ہے، اور پالوس رسول اس کا سوال بھی لکھ دیتے ہیں اور سوال کے ساتھ اس کا جواب بھی لکھ دیتے ہیں۔ رومیو کے خط کا جو فارمیٹ ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ سوال و جواب کا فارمیٹ ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان کس طرح ایک مضبوط مسیحی ایماندار بن سکتا ہے۔ رومیو کے خط میں 11 بڑے موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ رومیو کے خط میں 11 بڑے موضوعات پر بحث کی گئی ہے، یعنی 11 بڑے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس خط کا موضوع کیا ہے، اس خط کا موضوع کیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ انجیل کی خوشخبری کیا ہے، ہم آئندہ ایام میں ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ دوسرا جو جس پر خاص بحث کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انجیل کی خوشخبری کیا ہے۔ اس کے لیے جو حوالہ ہے رومیو کا خط کا پہلا باب پہلی آیت سے 7ویں آیت میں جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انجیل کیا ہے۔ تیسرا جس موضوع پر بحث کی گئی ہے وہ ہے انسان کو انجیل کی خوشخبری کی کیوں ضرورت ہے۔
انسان کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیوں ہوتی ہے؟ انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ انسان کو کپڑوں کی تو ضرورت ہوتی ہے لیکن کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی ہر ایک چیز کے ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس خط میں بتایا گیا کہ انجیل کی خوشخبری کیا ہے۔ تیسرے موضوع جو ہے جس پر بحث کی گئی ہے کہ انسان کو خوشخبری کی کیوں ضرورت ہے، اس پر آئندہ ایام میں ہم سیکھیں گے۔ چوتھی بات جس میں اس موضوع پر بحث کی گئی ہے وہ ہے انجیل کے مطابق خدائے پاک گناہ گار انسان کو کس طرح راست باز ٹھہراتا ہے۔ خدائے پاک آپ نے یسایہ نبی کے صحیفہ میں پڑھا ہوگا کہ خدا کی آنکھ کتنی پاک ہے کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور دیکھیں کہ وہ گناہ گار انسان کو کس طرح راست باز ٹھہراتا ہے۔ اس خط میں اس موضوع پر بھی بحث کی گئی ہے کہ خدائے پاک گناہ گار انسان کو کس طرح راست باز ٹھہراتا ہے۔ 5ویں نمبر پر کیا انجیل پرانے عہد نامہ سے موافقت رکھتی ہے، یعنی کیا انجیل پرانے عہد نامہ سے کوئی تعلق رکھتی ہے کہ ایسے لکھ دی گئی ہے؟ اس پر بھی آئندہ ایام میں ہم بحث کریں گے۔ 6 نمبر پر راست باز ٹھہرائے جانے سے ایماندار کی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ راست باز جب کسی کو ٹھہرایا جاتا ہے تو اس سے ایماندار کی زندگی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ 7ویں نمبر پر کیا ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات گناہ آلودہ زندگی بسر کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کر دیا ہے، اب فضل کا دور ہے، ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس موضوع پر بھی بحث کی گئی ہے، کیا ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات گناہ آلودہ فطرت کی تائید کرتی ہے یا حمایت کرتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کتاب مقدس میں سکھایا گیا ہے کہ ایماندار صرف کس سے جیتا رہے گا؟ ایماندار کس سے جیتا رہے گا؟ راست باز کتاب مقدس میں لکھا کہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور 7ویں موضوع پر جو بحث کی گئی ہے لکھا گیا کیا ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات گناہ آلودہ زندگی بسر کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے؟ بالکل نہیں کرتی۔ 8ویں نمبر پر جس پر بحث کی گئی ہے وہ ہے مسیحیت اور شریعت کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ مسیحیت اور شریعت کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ اور 9ویں نمبر پر اس خط میں جس پر بحث کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحیوں کو پاکیزہ زندگی کی توفیق کیسے ملتی ہے۔ ایک مسیح کو پاکیزہ زندگی کی توفیق کیسے ملتی ہے۔ 10ویں نمبر پر اس خط میں جو بحث کی گئی ہے انجیل یہودیوں اور غیر قوموں دونوں کے ساتھ نجات کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ نجات کا وعدہ صرف میرے لیے ہے یا آپ کے لیے ہے، بلکہ یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، غیر قوموں کے لیے بھی ہے۔ اس پر بھی ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد آخری موضوع یعنی 11واں موضوع ہے وہ یہ ہے جو لوگ فضل سے راست باز ٹھہرے ہیں ان کا روزمرہ زندگی میں رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو رویہ ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے وہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان 11 بڑے موضوعات پر بحث کی گئی ہے جن پر آئندہ ایام میں ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے۔ اس کو رومیو کے خط کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے خدا کی خوشخبری، یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرا حصہ انتظامی امور ہے، انجیل کی خوشخبری اور اسرائیل، اور جو تیسرا حصہ ہے اس کا وہ ہے فرائض، فضل کی خوشخبری کے مطابق زندگی گزارنا۔ ان 3 موضوعات پر اس خط کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سو آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ ایام میں آپ اپنے گھر سے رومیو کے خط کا مطالعہ کر آئیں۔ اگلی دفعہ جس موضوع پر ہم سیکھیں گے وہ ہے اس خط کا موضوع، یعنی رومیو کے خط کا پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 16ویں یعنی 7ویں آیت تک ہم اگلی دفعہ تفسیری مطالعہ اس پر کریں گے۔ آپ جو بائبل مقدس کے طالب علم ہیں اس کو گھر سے پڑھ کر آئیں۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔